بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابتہ الغر المیامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك ولطفك وكرمك يا أكرم الأكرمين. قال الله سبحانه وتعالى كما ورد في سورة المنافقون: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناتك بفمی. اما بعد، محترم سامعین و ناظرین، میں اپنے آپ کو اور آپ سب سامعین و ناظرین کو ایک ریمائنڈر، ایک یاد دہانی کروانا چاہ رہا ہوں، جو کہ چیریٹی کے حوالے سے ہے، صدقہ و خیرات کے حوالے سے ہے. ہم شعبان المعظم کے آخری عشرے میں ہیں اور رمضان المبارک کی آمد ہے. اس مہینے میں مسلمان پورے دنیا بھر میں کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات دیتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے ہیں تاکہ ان کا رمضان المبارک اچھے سے گزرے اور وہ بھی روزہ اور باقی جتنی بھی عبادات رمضان المبارک کے مہینے میں ہیں وہ بھی اچھے سے کر سکیں، تاکہ مالی تنگی کے حوالے سے وہ پریشان نہ ہوں. اسی ضمن میں میں چاہ رہا تھا کہ ایک ریمائنڈر اپنے آپ کو بھی اور آپ سب احباب کو کروں. جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی سورہ منافقون کی آیت مبارکہ تلاوت کی. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کریں مما رزقناکم، اس میں سے جو میں نے آپ لوگوں کو عطا کیا. یعنی حقیقی رازق اور ریئل اونر، ریئل مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے. ہمارے جتنا بھی ویلتھ ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے، مال و دولت یا چلڈرنس کی شکل میں، اولادوں کی شکل میں، جو کچھ بھی اللہ پاک نے اپنا رزق عطا کیا ہے، تو اسی میں سے اللہ پاک فرماتا ہے: وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کریں اللہ کی راہ میں جو میں نے آپ لوگوں کو عطا کیا ہے. من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ آپ لوگوں میں سے کسی کو موت آئے. پھر وہ کہے فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر وہ کہے او میرے رب تھوڑا سا مہلت دیجئے تاکہ میں فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں صدقہ کر سکوں، فاکن من الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. یعنی اللہ پاک جو ہے حکم بھی فرما رہے ہیں اور یاد دہانی بھی کروا رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ کوئی موت آ جائے اور پھر کوئی بندہ کہے اے میرے رب
مجھے تھوڑی سی مہلت عطا فرما تاکہ جو ہے میں صدقہ کر سکوں اور نیکوں میں اپنا جو ہے نام جو ہے لکھوا سکوں۔ اسی ضمن میں حدیث مبارکہ میں بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الصدقۃ افضل، کون سا صدقہ افضل ہے، فضیلت والا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان تکون صحیح، وہ صدقہ سب سے افضل ہے جب آپ ہیلتھی ہیں، آپ کے پاس صحت ہے، تندرست ہے، جوان ہے، وہ صدقہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ وانت حریص، اور وہ صدقہ سب سے زیادہ افضل ہے جب آپ گریڈی ہیں، لالچی ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ سیو کر سکیں، وہ صدقہ، اس ٹائم کا صدقہ سب سے جو ہے افضل ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وہ اس وقت کا صدقہ سب سے زیادہ افضل ہے جب آپ امید رکھتے ہیں یا امید رکھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ غنی ہو جائیں گے، مالدار ہو جائیں گے، اپنا کیریئر آپ بنا رہے ہیں، آپ جو ہے اپنا فیوچر بنانے کی جو ہے تگ و دو میں ہے، جوان بھی ہیں، صحت بھی آپ کے پاس ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ سیو کر سکوں، پھر بعد میں جو ہے میں صدقہ و خیرات کروں گا۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کی عکس فرما رہے ہیں، وَتَأْمُلُ الْغِنَى، جب آپ امید رکھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کر سکوں، اس وقت اللہ پاک کے ساتھ سودا کریں۔ آگے فرماتے ہیں، وَتَخْشَى الْغِنَى، اس وقت سودا کریں یا اللہ پاک کی بارگاہ میں اس وقت جو ہے خرچ کریں، اللہ کی راہ میں اس وقت خرچ کریں۔ وَتَخْشَى الْغِنَى، جب آپ جو ہے خوف میں ہیں کہ میں اگر کوئی صدقہ خیرات کروں تو میرے پیسے بھی کم ہو جائیں گے، کیا پتہ میں غریب ہو جاؤں۔ تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب آپ اپنا کیریئر بھی بنا رہے ہیں، آپ کے پاس ہیلتھ بھی ہے اور آپ گریڈی بھی ہیں اور یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ پہلے میں جو ہے اپنا کیریئر بناؤں، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے وَتَخْشَى الْغِنَى، اور آپ جو ہے وَتَخْشَى الْفَقْرَ، اور آپ اسی جو خوف میں ہیں کہ جو ہے میں فقیر ہو جاؤں گا، میں پور ہو جاؤں گا، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سب سے افضل صدقہ ہے اس ٹائم جب آپ جو ہے کوشش کر رہے ہیں کچھ بنانے کا، اس وقت آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ سودا کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یہاں پہ اللہ پاک جو ہے مثال عطا فرما رہا ہے، جو اللہ کی راہ میں جو ہے ایک بھی خرچ کرے، کچھ خرچ کرے اللہ کی راہ میں، اس کی مثال اللہ پاک فرماتا ہے کہ یعنی اللہ پاک اس کو کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کا مثال سیڈ کا مثال دیا کہ ایک سیڈ جو ہے گرین کا، ایک سیڈ، ایک اناج کا ایک جو ہے سیڈ، ایک دانہ جیسا کہ آپ پروتے ہیں اور اس میں سے جو ہے 7 خوشے بنتے ہیں، ہر خوشے میں پھر 100 دانے ہیں، تو اس کو ملٹیپل کریں تو ملٹیپلائی کریں تقریباً 700 بنتے ہیں۔ پھر اس سے بھی آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کے لیے چاہے اللہ پاک اس کو بھی جو ہے ملٹیپلائی کرے، اللہ پاک اس کو بھی ڈبل کریں، اور اس سے بھی زیادہ اللہ پاک جو ہے وہ عطا فرما سکتا ہے، واللہ واسع علیم۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بخاری شریف کی حدیث میں فرما رہے ہیں سب سے افضل وہی ہے خیرات اور صدقہ جب آپ اپنا کیریئر بنا رہے ہیں اور یہ امید کر رہے ہیں کہ میں کچھ نہ کچھ سیونگ کروں، کچھ نہ کچھ بناؤں، اس کے بعد جا کے میں کروں گا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں اس وقت کریں گے تو اللہ پاک آپ دیکھیں گے کہ آپ جب اسی خوف میں ہیں کہ میں جا کے غریب ہو جاؤں گا یا میرے پیسے کم ہو جائیں گے، تو اس وقت جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ پاک قرآن میں گارنٹی دے رہا ہے کہ اس کو 700 گنا، بلکہ جو ہے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ آگے حضور علیہ السلام اسی حدیث مبارکہ میں فرما رہے ہیں، وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، اور آپ جو ہے وہ دیر نہ کریں اور اس میں جو ہے وہ مہلت نہ مانگے یا اس میں جو ہے تاخیر نہ کریں، حتیٰ بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ آپ کی جو ہے وہ موت قریب ہو، اسرائیل علیہ السلام آپ کے پاس ہیں اور آپ جو ہے وہ آپ کا روح قبض کرنے والا ہے
اور آپ اس وقت پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت آپ کہیں گے لفلان ان قضا ولفلان ان قضا وقت کان لفلان، کہ جو ہے فلان کو اتنا دے دیں، فلان کو اتنا دے دیں، یعنی جو آپ کا مال ہے اس کو آپ کہیں گے کہ اس کو اتنا دے، جو ہے اللہ کی راہ میں اتنا خیرات کریں، جو ہے اس غریب کو دے دیں، اس اپنے جو ہے رشتہ دار کو دے دیں۔ تو حضور فرماتے ہیں وقت کان لفلان قضا وقت کان لفلان قضا، اس وقت جو ہے یہ مال پھر آپ کا نہیں ہے، مال جو مال آپ خرچ کر رہے ہیں تو وہ آپ کا مال نہیں، کیونکہ آپ تو اب جو ہے وہ مرنے والے ہیں، آپ نے پہلے جو ہے کچھ نہیں کیا، اب تو یہ آپ کے جو ہے جو وارثین ہیں، جن پر جو ہے وہ وراثت جن کے لیے ہے آپ کا، تو یہ تو آپ کے وارثین کا مال ہے، آپ کا مال تو اب نہیں رہا، اب آپ کہیں گے کہ جو ہے اس کے لیے اتنا اور اس کے لیے اتنا۔ تو حضور علیہ السلام ہمیں تعلیم عطا فرما رہے ہیں کہ جو ہے جب آپ اپنے شباب میں ہیں، جب آپ اپنا کیریئر بنا رہے ہیں، جب آپ جو ہے آپ کی صحت ہے، آپ کی ہیلتھ ہے، اس وقت آپ اگر جو ہے خیرات کریں تو وہ جو ہے اللہ پاک اس کا جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے اللہ پاک آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس وقت جو ہے موت سے پہلے جو ہے آپ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو وہ آپ کو جو ہے زیادہ نفع پہنچائے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو آپ جو ہے وہ آگے بیچتے ہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ صدقات یا خیرات یا کچھ نیکیاں آگے جو آخرت کے لیے کرتے ہیں، جو ہے آپ اللہ کے ہاں ان کو پائیں گے، یعنی اللہ کے ہاں وہ ضائع نہیں جائیں گے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، آپ اللہ کے ہاں جو ہے جو اپنے لیے جو بھی کچھ آپ کریں گے تو آپ اپنے آپ کے لیے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اپنے آخرت کے لیے، تو آپ اللہ کے ہاں اس کو پائیں گے، اور اللہ پاک جو ہے اس سے آپ کو زیادہ جو ہے اللہ پاک بڑھا کے بھی دے سکتا ہے۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں راتوں میں یا دنوں میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں سرا وعلانیة، یا جو ہے ظاہری طور پر جو ہے اللہ کے پبلکلی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یا جو ہے چھپا کے جو ہے سیکریٹلی جو ہے ہڈن اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اللہ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو کچھ بھی ہم پیش کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ محفوظ ہے، ہم پائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں آخرت میں۔ حدیث بخاری شریف کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے بنی آدم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، انفق علیک، اور اللہ پاک بھی آپ پہ خرچ کرے گا، یعنی اللہ پاک آپ کو مزید عطا فرمائے گا۔ اور اللہ پاک جس چیز کا ذمہ اٹھاتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں اس حدیث قدسی میں انفق یا ابن آدم انفق علیک، کہ اے بنی آدم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ پاک آپ کے اوپر جو ہے خرچ کرے گا، اللہ پاک آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ اور حضور علیہ السلام ایک اور حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، وہاں پہ حضور علیہ السلام جو ہے انکریج کر رہے ہیں کہ تاکہ جو ہے یہ نہیں کہ جو مالدار ہیں صرف وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کوئی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ پاک اس کو ضرور بے ضرور اس کا اجر عطا فرمائے گا، بے شک وہ غریب ہو، کم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ سبحانہ حضور علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ تشبیہ دی، اور جو حضور علیہ السلام نے انکریج کیا ایون کہ جو ہے کم لو انکم والوں کو بھی اتقوا النار ہے، یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہ جہنم کے آگ سے بچائیں، ولو بشق تمرۃ، اگر جو ہے ہاف ڈیٹ جو ہے آدھا کھجور بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو وہ بھی آپ کے لیے جو ہے وہ سیفٹی بنے گا، وہ بھی آپ کو جو ہے جہنم سے بچا سکے گا، جو کچھ بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے جو ہے اس کو تشبیہ دے کے فرمایا الصدقۃ تدفع الخطیئۃ کما یدفع الماء النار، یعنی جو صدقہ ہے، جو خیرات ہے، وہ جو ہے مٹھاتا ہے گناہوں کو، مٹھاتا ہے صدقہ اور خیرات جو ہے۔ اور مثال دیا حضور علیہ السلام نے، آگے فرمایا کما یدفع الماء النار، جیسا کہ پانی آگ کو
جو ہے وہ بجھاتا ہے، اسی طرح جو ہے صدقہ جو ہے وہ خیرات کو، صدقہ گناہ کو جو ہے، خطیئہ کو جو ہے صدقہ جو ہے مٹھاتا ہے. تدفع الخطیئۃ کما یدفع الماء النار. اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، جو حسنات ہیں، جو نیکی ہے، وہ گناہوں کو مٹھاتے ہیں. اور بندہ جو ہے اللہ کے ہاں اس کا اجر میں نے کہا 700 گنا سے بھی زیادہ. اور ایک اور مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا ان جو ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها. جو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ایک نیکی کرے گا، اللہ پاک اس کو جو ہے 10 گنا زیادہ جو ہے اس کو اضافہ جو ہے اس کا ریوارڈ، اس کا جو ہے ثواب عطا فرمائے گا. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها. اور اللہ پاک کا انصاف یہاں پہ دیکھیں، اور اگر گناہ کریں گے اس کا 10 گنا گناہ نہیں ہے، ایک ہی گناہ ہے. اور نیکی کا صرف جو ہے آپ نیت کر لیں اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، اور گناہ کا اگر نیت کر لیں تو اس کا گناہ نہیں ملے گا جب تک آپ نے اس گناہ کو کیا نہیں ہے. یعنی اتنے حد تک اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر غفور و رحیم ہے. یہ جو چیریٹی دیتے ہیں اس میں بھی ہمارا اپنا فائدہ ہے، اللہ پاک کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، یہ بھی ہمارے لیے فائدہ ہے. اور ہمارے جو ہے ہیومن، ہمارے مسلم جو ہے بہن بھائیوں کو اس سے جو ہے فائدہ ملتا ہے، تاکہ وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں. اور اللہ پاک نے یہ چیریٹی کو بھی ایک قسم کا بہانہ بنایا ہے تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کما سکیں، اور اللہ پاک ہماری بخشش اور مغفرت عطا کرے گا اسی کے ذریعے سے. تو ایک اور حدیث مبارکہ میں جو ہے ابی داؤد کی جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جوانی میں جو آپ جو ہے صدقہ و خیرات کریں گے، جب آپ جو ہے وہ عروج پہ ہیں، جب آپ کوشش کر رہے ہیں یا گریڈی ہیں، میں دوسرے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں نے بیان کیا، تو یہاں پہ حضور علیہ السلام جو ہے مثال دے رہے ہیں کہ اگر جو ہے آپ اپنے جوانی میں 1 درہم بھی خرچ کریں تو آپ کی جو ہے جو مرنے سے پہلے جو ہے آپ 100 درہم بھی خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دیں گے، اس سے بڑھ کر ہے. جو ہے 1 درہم بھی جو ہے کم سے کم بھی آپ دیں گے تو وہ اس سے جو ہے 100 گنا بھی اگر آپ زیادہ دیں گے اس وقت جب آپ کہیں گے کہ میں مرنے والا ہوں اور تو کوئی چارہ نہیں ہے، تو اس سے زیادہ ہے. یعنی یہ جتنے بھی احادیث مبارکہ ہیں یا قرآن کی آیتیں ہیں، یہ ہمیں جو ہے وہ صرف ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ بزنس کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں. آپ دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کو کتنا عطا فرمائے گا. تو میرا یہ ویڈیو بنانا اور اس کا یہی مقصد ہے کہ آپ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو جو ہے وہ اس بزرگ مہینہ جو ہے رمضان المبارک کا آ رہا ہے، تو اس سے پہلے کوشش کریں جس سے جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات. ایک تو زکوٰۃ ہے، وہ تو فرض ہے، وہ تو لازم ہے، جو اس کے مستحق ہیں، جن کے پاس اللہ پاک نے ثروت دی ہے، جن کے اوپر فرض ہے، وہ تو دیں گے انشاءاللہ. لیکن اس سے علاوہ بھی جو ہے نفلی خیرات ہیں یا چیریٹیز ہیں، وہ کوشش کریں اپنے جو ہے وہ عزیز و اقارب کو. حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے سل من قطعک واعط من حرمک واعرض عن من ظلمک. یعنی جو آپ سے کاٹتا ہے اپنا جو ہے وہ تعلق کاٹتا ہے، جو اپنا رشتہ دار کسی دوسرے رشتہ دار کے ساتھ جو ہے اپنا تعلق کاٹ دیتا ہے، سل من قطعک، اگر وہ کاٹتا ہے تو آپ اسے جوڑیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَعْطِ عَن مَنْ حَرَمَكَ، جو آپ کو نہیں دیتا، محروم کرتا ہے، آپ اسے عطا کریں، آپ اسے دے دیں، تاکہ جو ہے اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کوشش کریں ٹھیک بننے کا. وَأَعْرِضْ عَن مَنْ ظَلَمَكَ، اگر کوئی آپ کو جو ہے آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے تو آپ اسے معاف کر دیں. وَأَعْرِضْ عَن مَنْ ظَلَمَكَ سِلْ مَنْ قَطَعَكَ، جو آپ سے جو ہے قطع تعلقی کرتا ہے اس سے آپ جوڑنے کی کوشش کریں، صلہ رحمی کریں. اور اس کے متعلق کئی احادیث مبارکہ ہیں کہ اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں، سب سے زیادہ حق بھی رشتہ داروں کا بنتا ہے، عزیز و اقارب کا بنتا ہے. تو کوشش یہی کریں کہ آپ کے رشتہ داروں میں بھی کوئی اگر غریب ہے تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ صدقہ و خیرات دیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو مزید عطا فرمائے اور اس کا ثواب بھی دے گا، اور اس دنیا میں بھی اللہ پاک آپ کی جو ہے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ.